اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہیں اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیث ترک کر دی جائے، اس شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائے۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے، مشکات میں 1957، اس میں الفاظ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان، جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں۔ ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، الریان دروازے سے ندا کی جائے گی، اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے، اور قتال کرنے والوں کے لیے، مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں۔ 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2053۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں، یعنی اس راہ میں مراد جہاد اور قتال، اللہ کی راہ میں نکلنا، نیکی کے اعمال کرنا، اور قتال کے لیے سب کچھ اس میں شامل ہے، فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں، اس حالت میں بھی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی دوری ڈال دے گا، جو اللہ کی راہ میں روزہ رکھے۔ اور اسی کا ایک طریق ہے جامعہ ترمذی میں، مشکات میں ہے 2064۔ پچھلا بخاری اور مسلم کا تھا، مشکات میں 2053 تھا، یہ مشکات میں 2064 ہے، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکل کر روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری قائم کر دے گا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے 9ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن کبریٰ البیہقی اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں ہے، اور مشکات میں 1992 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے، اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے، آپ سامنے بیٹھے ہوں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں، آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں، اس کے حصے کی خود لیں، تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں۔ چوپڑی نہ لے دو، تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی وہ ثواب ملے گا، اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کبھی بھی نہیں ہوگی۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، اور مشکات میں 2249 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ نمبر 2، عادل بادشاہ، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی، یہ بڑی ڈیٹیلز ہے، مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے 1753۔ جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے، جو مشکات میں 2249 ہے، یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں۔ اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں الفاظ ہے رد نہیں کی جاتی۔ اور اس حدیث میں ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ روزہ کھولا کرتے تھے، یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں جاتی، اور پھر ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، کل شیء ان تغفر لی،
وہ رحمت جو کہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے. تو کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، رب اجعلنی کی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا کی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا آپ اس وقت کر سکتے ہیں. اور ایک مسنون دعا ہے سحری کی، تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے، یہ جعلی دعا ہے پبلک کی. کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اس دن کے روزے کی نہیں، اگلے کل کے روزے کی. وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے، خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے، سنن نبی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد، پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی، پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے، کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں، قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے، مرسل ہے، منقطع روایت ہے، وہ تابعی سے ہے. اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا، وہ منقطع ہوگی، مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے، سنن نبی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے، یہ روایت پر ضعیف ہوگی. اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے. اللہم انی لک صمت وَبِكَ آمَنْتُ. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی. حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں. 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں مشکات میں ہے 2047. اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے، آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کر لیں. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں، کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 ایف ایس سی لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی ضرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 6 کتاب 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں. وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی ضرب علی کراچی کا. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے.